السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سال کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے نا. کچھ لوگ پرانے ہوں گے اور کچھ لوگ نئے ہوں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان کو اللہ لے کر آیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات اور اس کے فیوز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. يا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم آدم علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. آج کی اس بابرکت محفل میں ہم قرآن کریم کی تفسیر کا مختصراً خلاصہ بیان کریں گے. ابتدا سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل بھی رمضان کے مہینے میں کیا. تو رمضان اور قرآن ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں میں نے نازل قرآن کیا. اور کس وقت کیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ قدر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اکٹھا آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے اتارا لوح محفوظ میں. اس کے بعد بتدریجاً آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق دنیا میں جیسے جیسے مسائل آتے رہے اس کے مطابق جو ہے جبریل امین کے ذریعے وحی کے ذریعے بھیجا جاتا رہا. آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصہ تفسیر قرآن میں پہلا پارہ جو ہے اس کی 2 صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے پارہ میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ. سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. دوسری صورتیں جو ہیں مختلف طریقوں سے نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی قصار صورتیں ہیں آخری پاروں میں جیسے کہ آپ نے پڑھی ہوں گی وہ بعد میں نازل ہوتی رہی ہیں. لیکن پہلی صورت جو مکمل اللہ رب العزت نے نازل کی وہ سورۃ فاتحہ ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا میں جب خفیہ دعوت دی جاتی تھی اس وقت یہ نازل ہوئی. فاتحہ کو فاتحہ کہتے کیوں ہیں؟ فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح کرنا، اوپننگ. چونکہ قرآن کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے اس لیے سورت کا نام سورت فاتحہ رکھا گیا. اور یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یا محمد ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. تو یہ 7 مثانی سورۃ فاتحہ کا نام ہے اور قرآن العظیم بھی سورۃ فاتحہ کو ہی کہا گیا. یعنی یہ ایک اکیلی سورت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد جو ہے اگر وہ ایک دفعہ ہم پڑھیں تو ہمیں قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہمیں ایک قرآن کے
برابر ثواب ملے گا۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ایک دفعہ اگر پڑھیں تو پورے قرآن کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ آپ اپنی زندگیوں میں شامل بھی کریں۔ رات کو سوتے وقت خصوصاً سورۃ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، یہ ضرور رات کو پڑھیں۔ پھر سورۃ اخلاص ضرور پڑھیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ پڑھ لیں تو سمجھیں آپ نے 2 دفعہ قرآن پڑھ کر رات سوئے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے پھر آپ کا وہ جو سونا ہے وہ بھی عبادت بنا دیں گے، اس میں بھی اجر لکھا جاتا رہے گا کہ اللہ رب العزت کے بندے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے اور اس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ پھر اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے اس کو پڑھ کر دم کرنا جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم بہت سارے دم کے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور بہت سارے غلط طریقوں میں چلے جاتے ہیں جو ہمارا اعمال، ہماری دنیا اور ہماری آخرت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ایسا دم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھلایا تھا۔ تو سوچیں اس کی برکات کہ ایسے ہمارے پاس قرآن کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ایسے صحیح جو ہیں دم کرنے کے وظائف موجود ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ کی زندگیوں میں برکات بہاریں آ جائیں۔ ہم مختلف چھوٹے قسم کے ٹوٹکے اور مختلف لوگوں سے پوچھ کے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کا نہ تو قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے سورۃ الشفاء بھی ہے کہ کسی بھی بیماری پر پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ اسے سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ دعا کر رہے ہیں نا اس میں ہم اللہ سے۔ تو صراط مستقیم اصل میں کیا ہے، حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور حبل اللہ ایک ہوتی ہے، زیادہ رستے نہیں ہوتے، اللہ کی رسی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے یہ کیا ہے، اللہ کی رسی ہے، اس کے ذریعے ہم صراط مستقیم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور صراط مستقیم جو ہے وہ ایک ہی رستہ ہوتا ہے، 2 رستے نہیں ہوتے۔ ہم جو 2 کشتیوں کے سوار بنے ہوئے ہیں نا کہ فلاں بھی ٹھیک کہتا ہے، فلاں بھی ٹھیک کہتا ہے، فلاں بھی ٹھیک کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے ان کے زبان مبارک سے ایک ہی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بید محمد ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کہ نہ تو تورات میں، نہ تو زبور میں، نہ انجیل میں اس سورۃ فاتحہ جیسی اللہ نے کوئی سورت یا کوئی آیت نہیں اتاری، اس کی جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک زور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اوپر سے۔ تو انہوں نے سر اوپر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے، جو آج کھولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ جو ہے اللہ نے آج کھولا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر فرمایا اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی اللہ نے اس دنیا کی طرف اس کو نہیں بھیجا، اور اس فرشتے نے آپ کو سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا ہے، اور اس نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اور وہ ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ کیا ہے، فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ کس کو عطا کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور فرمایا اے محمد، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں جو بھی آپ حرف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک حرف کے بدلے وہ ہر چیز عطا کرے گا جو اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی سورۃ فاتحہ میں بھی دعا ہے
اور آخری جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں، یہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ جب بھی آپ نیکی کے راستے کی طرف جائیں گے شیطان آپ کو روکے گا، شیطان آپ کے راستے میں حائل ہوگا۔ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے یا اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا اور ان کو میں برائی کا حکم دوں گا اور ان کے ذریعے میں تمہاری جہنم کو بھروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہماری پوری زندگی کا رول ماڈل ہونا چاہیے اور ہماری زندگی جس کے مطابق چلنی چاہیے وہ قرآن ہے، جس قرآن کو ہم نے سنبھال کے اپنے گھروں میں غلافوں پہ لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ شاید یہ اس لیے ہے کہ جب ہمارے گھر میں نعوذ باللہ کوئی فوتگی ہو جائے گی تب پڑھا جائے گا، جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آ جائیں گی تو تب یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے قرآن، یہ قرآن آپ کا وے آف لائف ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس قرآن کے مطابق ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں، اور صحابہ کرام نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا؟ فرمایا کان خلقہ قرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، آپ کی پوری زندگی قرآن تھی جس طرح قرآن ہے۔ تو ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحابہ، وہ اللہ کے رسول، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن عمل تو ہمیں کرنا ہے، کوشش تو ہمیں کرنی ہے۔ اس جسم کو ہم نے جہنم کی آگ سے تو بچانا ہے، وہ جنت کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو دنیا جس کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس میں خوف ہے۔ ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم رکیں، ہم سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ چھوڑ جانا ہے، تو ہم لرز جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہ جنتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ شیطان جب اعوذ باللہ پڑھیں گے شیطان دوڑ جائے گا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن پر ایمان رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت کو آگے پھیلائیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے قرآن کی تلاوت جب بھی شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہر جائز کام کے لیے، یاد رکھیے جائز کام کے لیے۔ آپ گناہ کو بسم اللہ کر کے، ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ہم حرام کاموں کے اوپر اللہ کے راستے پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے سود کے پیسوں سے اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے ہمیں ثواب بھی لے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہر جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ 3 قسم کے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ بہت سے برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بسم اللہ اللہ کا نام سے شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں سوچ آئے گی، آپ کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرے گی کہ میں اس کام پر اللہ کا نام لے رہا ہوں، کیا میں حق بجانب ہوں کہ اللہ کا نام لوں؟ کیا میرا یہ کام ٹھیک ہے؟ سوچتا ہے نا بندہ فوری طور پر کہ میں اللہ کا نام کیوں لے رہا ہوں۔ پھر دوسرا بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے کر آغاز کریں گے تو اس کام میں کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی۔ اور تیسرا، جب آپ ہر جائز کام کے شروع کرنے میں اللہ کا نام لینے سے انسان کی ذہنیت جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بات کا آغاز، اپنے کام کا آغاز جو ہے وہ صحیح ترین طریقے سے، صحیح ترین حرکت سے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہ جیسے کہ سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ وہ صرف دنیا میں رحم کرنے والا اور رحیم نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ ہم پر کیا ہے؟ اس دن کا مالک ہے، اس دن بھی ہم پر رحم کرے گا۔ تو اس میں لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کے صفاتی نام، اللہ کی صفتیں ہیں کہ
کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، الحمدللہ کہہ کر ہم نے اللہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے کی جائے۔ پھر دوسری چیز رب العالمین کہہ کر بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جس زمانے میں، جس دور میں، جس جگہ میں تم رہ رہے ہو، تمہیں پالنے والا کون ہے؟ اصل کون ہے؟ اللہ رب العزت پالنے والے ہیں۔ اور الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ دنیا میں وہ اپنے دوستوں پر بھی رحم کر رہا ہے اور دشمنوں پر بھی رحم کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کفار کے پاس دنیا کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو یہ وہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ الرحمن صفت ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی اور اللہ کے محبوب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ الرحیم جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ تعلق خاص قیامت والے دن ہے، جو صرف اللہ اپنے مومنوں کو، اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ قیامت والے دن جو اللہ نے رحم کرنا ہے وہ اللہ نے ان کے اوپر کرنا ہے جو اللہ کے مومن اور نیک لوگ ہوں گے۔ اور پھر آخری چیز کیا ہے کہ مالک یوم الدین ہم کہہ کر یہ کہتے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رحمت کرنے والی رب کی ذات ہے، حساب کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی میزبانی پھر اللہ آپ کو کرے گا، تو وہ اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری بڑی اچھی میزبانی کروں گا۔ لیکن یہ اس صورتوں میں ہے جب ہم نے اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری۔ ایسے نہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے، ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے رب کی نافرمانی میں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا تمام بچے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور گناہ کے لیے رستے سوچتے ہیں، گناہ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ دماغ گناہ کے لیے پلاننگ کے لیے نہیں دیا ہوا۔ اس کو خیر کے کاموں میں لگانا آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کو نیکی کے کاموں میں لگانا ڈیوٹی ہے۔ چونکہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے تو بندہ اللہ سے دعا کرنے سے قبل یہ سارے عہد کرتا ہے۔ کیا عہد کرتا ہے؟ کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی خواہشات اپنے دلوں میں پال کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو منہ سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پرستش کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے غلام، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پہلا ہم اللہ سے عہد توڑ دیتے ہیں اسی وقت۔ تو یاد رکھیں جب ہم اللہ سے پہلے ہم نے عہد یہ کیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، تو لفظ عبادت جو ہے وہ 3 چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو پرستش میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا مطلب ہے اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ تیری کریں گے، اور تیسرا ہے کہ ہر وقت بندگی اور غلامی بھی کس کی کریں گے؟ اللہ تیری کریں گے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہم انسان اپنے آپ کو بڑے ذہین، بڑے فہیم، بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے، ہم ایک ذرے کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو سمجھ لیں نا، وہیں سے ہماری تصحیح ہو جائے گی، وہیں سے ہمارا رستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں، دنیا کی تھوڑی سی خوشی کے لیے ہم اپنا دین ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے وہ اللہ، وہ جس نے یہ جو دنیا ہے یہ تو ہمیشہ کی نہیں ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، اس کے بارے میں ہماری کیا پلاننگ ہے؟ تو عبادت کا لفظ جو ہے عبد سے بنا ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ جب آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں گے، آپ اپنے لیے وہی لفظ استعمال کریں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ وعباد الرحمن، اللہ نے کہا اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین کے اوپر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بندے سے مراد کیا ہے؟ غلام اللہ کے جو اللہ کی اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں، جو اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، وہ غلام ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب آپ اپنی حقیقت کو، ہم اپنی حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ میری اوقات کیا ہے، اس وقت ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اللہ سے جو ہے عبد کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا غلام کے لیے کیا ہے، تو جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے لیے 24 گھنٹے فرما بردار رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مالک کے حقیقی کے لیے 24 گھنٹے فرما بردار رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب نماز پڑھنے گئے تو وضو بنا لیا اور نماز پڑھ لی اور کہا بڑے اللہ سے عبادت کرو، اس وقت بھی دنیا کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جب 24 آور ہم نے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے، اپنے مالک کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو اللہ نے وہ جو ڈے آف ججمنٹ بنایا اس دن اللہ تعالیٰ پھر ان اللہ شدید العقاب،
اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے. اللہ نے یہ دنیا میں آپ کو ٹائم دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم زندہ ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں یہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جو لوگ مر چکے ہیں نا, وہ اپنی قبروں کے اندر پتہ کس چیز کی خواہش کرتے ہیں؟ وہ صرف ایک خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن دے دے, صرف ایک دن دے دے, اور ہم جائیں اور تیری عبادت کر لیں اس میں جا کے. صرف ایک دن وہ مانگتے ہیں, اور ہمارے پاس پورا رمضان آ گیا, اور ہم اس میں اللہ سے معافی طلب نہ کر سکیں, اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے, تو ہمارے اوپر افسوس ہے. ہم سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوگی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. پھر دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھا, کہا آمین. تیسرے پر پاؤں رکھا, کہا آمین. اس میں سے وہ 3 آمین کے جب پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا, جب آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں, آج آپ نے کیوں آمین اس طرح 3 دفعہ کہا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں ممبر کے اوپر پاؤں رکھ رہا تھا جبریل امین میرے پاس آئے, اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, پوری دنیا کی لعنت. اور پھر دوسرا کون کہا؟ دوسرا وہ بندہ جب میں نے دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین رسول اللہ نے, کیونکہ جبریل یہ بات کرتے تھے, اللہ کے رسول کہتے تھے آمین, یعنی اللہ اس کو قبول فرما, ایسا ہی ہو. تو دوسرے سٹیپ پہ جب پاؤں رکھا تو پھر اللہ کے رسول نے جب آمین کہا, فرمایا میرے پاس جبریل نے کہا کہ ایسا بندہ جس کے بوڑھے والدین ہو, اللہ نے اس کو والدین عطا کیے ہوں, اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی عاقبت نہ سنوارے, اس پر بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, پوری دنیا کی لعنت. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. فرمایا جب میں نے تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایسا بندہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان میں کوشش کر کے اللہ سے مغفرت نہ اپنی کروا سکے, اس پر بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, پوری دنیا کی لعنت. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. کیسے برکات آئیں گے ہماری زندگیوں میں؟ کیسے ہماری زندگیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ہم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ بڑے کامیاب ہم جا رہے ہیں, ہم ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, بڑے کامیاب جا رہے ہیں. نہیں, اس چیزوں کی اوقات اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ نے کل آپ سے یہ نہیں پوچھنا آپ ڈاکٹر بن گئے تھے, انجینئر بن گئے تھے, کامیاب بزنس مین بن گئے تھے. اللہ نے پوچھنا عابد صحیح بنے تھے کہ نہیں, غلام صحیح تھے, غلامی صحیح کی کہ نہیں کی, غلامی کا حق ادا کیا. پہلے تو اپنے لیے 7 لفظ صحیح چھوڑے, پہلے اپنے آپ کو یہ کلیئر کرے, اپنے مائنڈ بالکل کلیئر کرے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام جب بار بار آپ اپنے آپ کو یاد کرائیں گے نا کہ میں غلام ہوں اللہ کا, تو اس وقت آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس وقت آپ اللہ کی نافرمانی کے رستوں میں نہیں ہم جائیں گے, پھر ہم اپنے سیدھے رستے پر رہیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غلام کی اوقات نہیں ہے کہ اپنے مالک کے سامنے سر اٹھائے, اپنے مالک کی نافرمانی کرے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کا جو کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس پر چلانا چاہتا ہے. یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا صراط مستقیم صرف ایک ہے, زیادہ صراط مستقیم نہیں ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء, تمام رسول اسی راستے پر چلے ہیں, اس ایک صراط مستقیم پر چلے ہیں. اور اسی کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ حبل اللہ, اللہ کی رسی کا ہے. اور اس کے متعلق صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ ہے کیا؟ کس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا؟ فرمایا وما انا علیہ واصحابی, فرمایا وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حبل اللہ ہے. اب ہم اگلی چکروں میں فلاں مجھے پیر نے کہہ دیا, فلاں مجھے فقیر نے کہہ دیا, فلاں نے مجھے کہہ دیا, اس کا میں نے بات مانی, اس کی بات مانی ہے, فلاں جو نیا جو اٹھ کے آ رہا ہے اس نے مجھے ڈائریکشن دی ہے کہ فلاں کر لو. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں پڑے ہوئے, فلاں نے مجھے کہا تسبیح کر لو, یہ تسبیح کافی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ہم دین کے اندر بھی شارٹ کٹ, دنیا میں بھی شارٹ کٹ, ہم ہر طرف شارٹ کٹ کی طرف متلاشی ہیں, اس کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے یہ طریقہ نہیں ہے. جو اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا اور سنت سے ملے گا. اور سننا کیا ہے؟ حدیث رسول. جب جو معاملہ ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملے گا, جو جدید قسم کے مسائل ہیں, اس کے لیے فقہا موجود ہیں. فقہا نے وہ چیزیں کلیئر کر دی ہیں, پھر ہم فقہا کی طرف جائیں گے, ان سے مسئلے کا پوچھیں گے. یعنی اللہ نے دین کے وارث پیدا رکھے ہیں, دین کے وارث ڈسکنٹینیو نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی نبی کا جو وراثت ہے لا درہم لہ ولا دینار لہ,
کسی نبی کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں، دین کے عالم ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، جس نے کبھی منہ نہیں دھویا، جس کو پتہ نہیں ہے صفائی ستھرائی جو اسلام کا نصف دین ہے، وہ جس کو ہوش نہیں ہے، جو گرا پڑا ہے، رستوں میں گرا ہوا ہے، جس کو دین دنیا کا نہیں پتا، جس کو اللہ نے ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو بیگانہ ہے، ہوش سے پاگل ہے، مجنون ہے، ہم اس کو جب وہ مر جاتا ہے تو ہم اس کی قبر بنا کر اس کو پوجنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ لوگ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں ہم چل رہے ہیں؟ کن رستوں کی طرف چل رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، قرآن ہمارے پاس موجود، سنت رسول کی موجود ہمارے پاس، ہم اس کو چھوڑ کر ہم شارٹ کٹ کے چکر میں کہ وہاں پر کچھ مل جائے گا، وہاں سے کچھ مل جائے گا، تو ایسے کچھ نہیں ملنا. آپ کو راستہ وہی لینا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا ہے. اور پھر اللہ رب العزت سے ہم سورۃ فاتحہ کی اتنی ڈیٹیلز ہے کہ میں بہت شارٹ اور بڑی جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اگر سورۃ فاتحہ کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے کئی لیکچرز کم ہیں. اتنی ڈیٹیل سے اللہ رب العزت، اتنی اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، رسول اللہ نے اتنی اس کی وضاحت کر دی. تو پھر آخری چیز جو ہے، ہم جو ہے اللہ سے کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ ہمیں وہ رستہ دکھانا جن پر تیرا رحم ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. نہ تو ہمیں گمراہوں کا رستہ دکھانا، نہ ہمیں وہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا. غضب کس کا؟ غضب ہوا یہود ایسی قوم تھی، یہودی، جو آج دنیا میں جو کچھ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم سے کچھ چھپا نہیں ہے. فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ انتہائی بزدل ترین لوگ تھے جی. یہ ہمیشہ انکار کرتے تھے، نبیوں کے ساتھ لڑنے نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کو اپنی موت کا بڑا خوف تھا. اور آج بھی یہ اپنی موت کو بچانے کے لیے لوگوں کو مار رہے ہیں تاکہ یہ موت سے بچ جائے. اللہ فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں ایک خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ اس کو 1000 سال عمر مل جائے. اتنی ان کو دنیا سے محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ یہودی ہیں، اور وہ جو گمراہ ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں. اللہ ہمیں نہ تو گمراہ لوگوں کا رستہ چاہیے اور نہ ہمیں عیسائی جو یہودی ہے جن پر تیرا غضب ہوا. اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ انہی کو فالو کرتے ہیں. فیشن وہ بناتے ہیں، ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہم غلام تو ہم اللہ کے تھے، عبد ہم اللہ کے تھے، غلام ہم بن گئے یہود و نصارہ کے. ان کی کام، ان کی پسند ناپسند، وہ ٹرینڈز وہاں سے چلاتے ہیں اور ہم یہاں پر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے. حالانکہ اللہ سے ہم ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں دینا جن پر تو نے انعام کیا. مغضوب یہود و نصارہ کا رستہ ہمیں نہ دینا. مطلب اس کا مطلب ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم منہ سے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ چاہیے، انبیاء کا رستہ چاہیے، صالحین کا رستہ چاہیے، رسول اللہ کا رستہ چاہیے، ان پر ہی اللہ کا انعام ہے نا، صحابہ کا رستہ چاہیے. لیکن ہم اندرونی طور پر کن کے رستے پر چل رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے. تو یعنی ہم کون ہیں؟ منافق. یہ نفاق ہے کہ آپ کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. آپ اندازہ کریں ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جب فلسطین کی کوئی پوسٹ آتی ہے تو ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو اوپر تیزی سے اوپر گھما دیتے ہیں. ہم دیکھنے کے روادار نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہماری اخلاقی طور پر اتنے تنزلی ہو چکی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. ہم کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اس کو فوراً اوپر سکرول کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں نہ، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں ان چیزوں کی دیکھنے کی. یہ ہمارا ایمان ہے. المسلم کالجسد الواحد، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو، آپ کے پاؤں میں درد ہو تو آپ کا جسم، آپ سکون سے بیٹھ سکیں گے؟ آپ کا پورا جسم تڑپے گا کہ میرے پاؤں میں درد ہے. اسی طرح مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. یہی عین ایمان ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پر آگے کر دیتے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ کم از کم نہ تو ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، نہ ہم اس کو کسی کو بتانے کی کوشش کریں. آخر سوشل میڈیا کی وار ہے، کم از کم یہاں تو لڑو، یہاں تو بتاؤ کہ ہم تمہارے خلاف ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم خلاف نہیں ہیں؟ ایکچولی ہمارے لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری پسند ناپسند، ہماری ہر چیز ان کے موافق ہے. ہم ان کو محبت کرتے ہیں، ہم ان کی چیزوں کو خریدتے ہیں، ان کا ہم بائیکاٹنگ. ہم اخلاقی طور پر کتنے گرے ہیں؟ تو کہاں ہم کھڑے؟ یہ آپ ہماری نئی نسل ہیں، آپ کے ہاتھوں میں امت کی ذمہ داریاں. بتائیں کیا کیا کس نے حق ادا کیا؟
ہم تو میکڈونلڈز نہیں چھوڑ سکے, ہم KFC نہیں چھوڑ سکے. وہ لوگ جو ہمارے مسلمانوں, علماء نے کلیئر اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, چھوڑنا پڑے گا آپ کو. تباہ ہوتے کاروبار ہوئے آپ کے, آپ اپنے کاروبار کی فکر کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ایک مسلمان, ہزاروں مسلمان مارے جا رہے ہیں, ہزاروں مسلمان مارے جا رہے ہیں, اور ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہے, اور ہمیں فکر ہے کہ میرا کاروبار نہ بند ہو جائے. اور ہم وہ جو کاروبار چلانے والے, جو ان کو سپورٹ کرنے والے, وہ جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں, جو ان کے فوجیوں کو پیسہ دے رہے ہیں, اور ہمارے مسلمان کیا ہیں, ہم ایک پانی کی بوتل ہی ان تک پہنچا پا رہے ہیں. یہ حالات ہے, یہ امہ مسلم ہے. تو علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو مدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. کہ ہماری وضع قطع عیسائیوں جیسی ہے, ہماری ڈریسنگ عیسائیوں والی ہے, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب ویسٹرن لباس پہنتے ہیں, ہم بڑے, ہمیں بدن ماڈ اسکاٹ ہو گئے. سوچے سے کہ ہم کتنے گھٹیا ہیں. وہ لوگ تمہارا لباس تو نہیں پہنتے, وہ لوگ تو تمہیں پسند نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لباس جو ہے یہ لاکھوں کو ہوتا ہے, آپ کسی بھی لباس کو پہن سکتے ہیں, اس میں علماء نے کوئی اختلاف نہیں کیا. لیکن کم از کم اس لیے تو نہ پہنے کہ ہم ان کے مشابہت کرنے کے لیے پہن رہے ہیں. ایسا لباس پہنے جس میں آپ کا حجاب کا پورا ہو, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, دونوں صورتوں میں آپ کا لباس پینٹ شرٹ بھی ہو تو اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم ظاہر نہ ہو. نہیں, ہم تو اس طرح کا پہنتے ہیں جیسے وہ پہنتے ہیں. ہم اوپر سے کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے, دل میں ہم وہی کام کرتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ وضع میں تم نصارہ ہو, تمہاری وضع قطع جو ہے نا, تمہاری جو ڈریسنگ ہے, تمہارا اوڑھنا بچھونا یہ عیسائیوں جیسا ہے, اور تمہاری جو ٹریڈیشن یا ثقافت جو ہے نا وہ تمہاری ہندوؤں جیسی نہیں ہے, ہماری ہندوؤں جیسے. ہمارے سارے رسم و رواج ہندوؤں جیسے نہیں ہیں. ہمارے مرنے سے لے کر ہماری شادی تک ہماری ہر جو روایت ہے وہ ہندوؤں والی ابھی تک چل رہی ہے. اور ہمیں یہود و نصارہ ہم پر ہنستے ہیں, وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. جو ایک دن فون بند ہو جائے تو مرنے والے ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پانی بند ہو گئے, وہ مرنے والے ہو گئے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے تاکہ یہ بچے مر جائیں اور اگلی نسل ان کی پیدا ہو ہی نہ. بوڑھے تو نہیں نا بچے پیدا کریں گے. اور ہم مسلمان جو ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. یہ صراط مستقیم سمپل سا ہے, سورۃ فاتحہ کوئی سمجھ لے نا تو پوری زندگی سنور جاتی ہے. ہم سورۃ فاتحہ کو ابھی تک نہیں سمجھے, تو یہاں پر یہ اللہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے, دعا کرو. ایسے دعا سے نہیں ہوتا. آپ پڑھے نا, پیپر کی تیاری نہ کرے اور سب کو کہ بس دعا کرو اور سو جائیں. ہو سکتا ہے پاسبل ہے آپ پاس ہو جائیں گے؟ نہیں پاسبل. تو دعاؤں کے اوپر نہیں ہے, دعا بھی کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو بدلیں, آپ پراؤڈ مسلم بنیں. اپنے آپ کو جو آپ کی چیز ہے, جو بھی آپ پہنتے ہیں, جو آپ اوڑھتے ہیں, جو آپ کھاتے ہیں, جو آپ پیتے ہیں, ان چیزوں میں کم از کم بائیکاٹ تو ان کا کر دیں. ہم کہتے ہیں جی مجھے تو پسند ہی نہیں, اس کے علاوہ مجھے تو زبان کو ٹیسٹ ہی نہیں آتا اگر میں وہ چیزیں نہ کھاؤں. تو ہم تو ابھی تک ٹیسٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں تو وہ مر گئے. یعنی ہم بے حس ہیں. ہمارے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ دنیا کا سب سے جو چھوٹا عمل ہے کہ کم از کم جو اگر کوئی کام کر رہا ہے ہم اس کے اوپر آمین تو کہہ دینا کہ ہاں اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی یہی ایسے کرنا, اللہ اس میں برکت کر دینا, ان چیزوں میں قبولیت ڈال دینا. ہم وہ بھی نہیں کہتے. ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں, ہم دیکھنے کے روادار نہیں. ہم کہتے ہیں ہم جو بڑے نرم دل کے ہیں, ہم جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم بہت ظالم ہیں, یاد رکھیں. ہمارے دل بڑے سخت ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہے, او اشد قسوہ, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم ان سے بھی زیادہ, ہمارے یہ یہود و نصارہ کی کوالٹیز تھی جو ہمارے اندر آ گئی ہیں. پتھروں جیسے ہمارے دل ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں, بس الحمدللہ میں مسلمان ہوں. الحمدللہ, الحمدللہ جوڑ کے ساتھ مسلمان کا لفظ لگا دیا. کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی کو فکر ہے ہمیں؟ فکر نہ کریں. یہ آگے آنے والی نسلیں نا, آپ نے کسی کے لیے دعا کسی کے لیے نہیں کرنی, کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا. آپ کی آنے والی نسلوں کو جو ہم تربیت دے رہے ہیں, آپ کے لیے بھی کسی نے دعا نہیں کرنی. اور ان قبروں میں ہم نے ہزاروں سال رہنا ہے, ہزاروں سال ہم نے قبروں میں پڑے رہنا ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے سب سے اعلیٰ و افضل ترین ہستی ہیں, ان کو 1450 سال ہو گئے قبر کے اندر.
میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو آپ کے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا نہیں اٹھے گا، کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ مسلمان ہے، کم از کم مسلمان تو بنے، مسلمان ہونے کا حق تو ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے سے سورت جو ہے اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ جو ہے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت کو ابتدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وجہ تسمیہ بتا دیتی ہوں۔ سورت بقرہ کا مطلب ہے گائے یعنی بیل۔ تو اس سورت میں ایک واقعہ بیان ہوا، بہت زبردست واقعہ ہے، گائے کے متعلق ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورت البقرہ رکھا۔ سور اصل میں عربی زبان میں نشانی کو کہتے ہیں۔ جو صورتوں کے اندر کوئی چیز کی نشانی، کوئی علامت پائی جاتی ہے، اس کے مطابق صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ایک واقعہ، گائے کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ تو ہے اس کی وجہ تسمیہ۔ دوسرا ہے سورت فاتحہ کی، سورت بقرہ کی فضیلت۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ مختلف طریقے، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں، میں بتا دوں گی کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا کس طرح ذکر ملتا ہے کہ کس طرح پڑھی جانی چاہیے۔ تو سورت بقرہ جو ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 780، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو یعنی یہ جو ہم جس میں جی رہے ہیں ہمارے گھر قبرستان ہے، قبرستان کی خاموشی ہے ہمارے اندر۔ قبرستان میں دیکھیں کتنا سائلنس ہوتا ہے، کتنی خاموشی ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے گی اس سے بھاگ جائے گا۔ تو وہ جو سبا ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اکثر ہمارے گھروں میں پرابلمز ہیں، ہمارا عقیدے اتنے خراب ہیں کہ ہم اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی یہی کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اب خود سکون سے کسی کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اپنے لیے، تو وہ اصل میں گڑھا تو ہم اپنے لیے کھوتے ہیں جب ہم دوسرے کے لیے، کسی کے لیے جادو کسی لیے کروا رہے ہیں، کسی کے اوپر برا کروا رہے ہیں۔ تو یہ واحد سورت بقرہ ہے، اگر آپ کے گھر میں پڑھی جائے گی تو وہاں پر شیطان نہیں آئے گا، جادو ٹونا وہاں پر نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں قرآن کی کتنی برکات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 804 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورت بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، سورت بقرہ کو حاصل کرنا برکت ہے۔ جس نے سورت بقرہ کو پکڑ لیا، لازم پکڑ لیا، اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اس کے گھر میں کیا آ جائیں گی؟ برکات آ جائیں گی۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ حسرت میں رہ جائے گا۔ کتنے خوبصورت کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کتنا خوبصورت قرآن ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن تو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ ہم نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، شیطان اور جادو اس گھر کے اندر طاقت نہیں رکھتا گھسنے کی جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ مکمل حدیث، حدیث نمبر 804 ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں گی تو ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں جو آپ کہتے ہیں نا پریشانیاں ہیں، ہم ادھر دوڑتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں، کوئی پیسہ لگا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شارٹ کٹ ہمارے پاس ہے موجود ماشاءاللہ کہ ہم نے لوگوں کو بلا لینا، آ جاؤ میرے گھر میں قرآن خوانی، قرآن پڑھ جاؤ۔ بھی تمہارے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے کسی کو کیا ہے، تم جیو یا مرو، خود پڑھو، خود کرو۔ جو طریقہ کار ہے ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں یعلمکم، اللہ کے رسول سکھلایا کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے صحابہ کو، کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی ہم میں سے، نہ کوئی نوجوان نہ کوئی بوڑھا۔ یاد رکھیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اللہ کے رسول کی عمر 40 سال تھی، اور وہ صحابہ جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے وہ کوئی بچے چھوٹے چھوٹے نہیں تھے کہ 6 سال کو اسلام میں داخل کیا جا رہا تھا، وہ ہر عمر کے تھے، کوئی بوڑھا تھا، کوئی نوجوان تھا، کوئی ادھیڑ عمر تھا، کوئی بچہ تھا، اور وہ سب نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، سب نے دین کو سمجھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے، بڑے دور کا لمبا سفر کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو مسافر کی نماز ہے اور جو مقیم ہے اس کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول نے پتہ اس کو کیا کہا؟ مرحبا لطالب العلم،
سب سے پہلی بات ہے کہ علم کو طلب کرنے کے لیے تمہیں مرحبا میں کہتا ہوں کہ تم علم کو اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے، جب لوگ کھچروں اور گھوڑوں کے اوپر پیدل سفر کیا کرتے تھے اور وہ دنوں کا سفر ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں ہے لاہور میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی جانا تو گھنٹوں کا سفر ہے ہمارے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے کہا مرحبا لطالب العلم، سب سے پہلی بات ہے کہ تم طلب علم کے لیے آئے ہو، یہ نہیں کہا طلب دین، علم سیکھنے کے لیے آئے ہو، اس لیے تمہیں میں مرحبا کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دین کا سیکھنے کا فہم اللہ نے کل پوچھنا ہے کہ آپ نے سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا، آپ کو دین آتا تھا یا نہیں آتا تھا، یہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کیوں بھی بزنس کتنا اچھا ہو گیا تھا، نہیں، اللہ نے یہ پوچھنا دین سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا۔ تو مجھے بتائیں یہاں پر نوجوان، مرد، عورتیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن صحیح ہے؟ حتیٰ کہ ہمارے ہاں اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کا قرآن سنتے ہوئے کہ وہ جو حافظ ہے وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو ان کے گھر والوں نے باقاعدہ نکالا کہ جاؤ بیٹا جا کے حفظ کر کے آؤ، 2-3 سال اس کو دیے، بعد میں ان کا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہماری، یعنی کہ ہم دنیا میں تو پرفیکشن چاہتے ہیں، آخرت کو ہم نے رکھا ہوا ہے سائیڈ کے لیے، اس کام کے لیے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مشکل آئے گی، جب ہمارے گھر میں نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، اس وقت قرآن نکالا جائے گا، محلے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کہیں گے سارے مل کے پڑھ لو، فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کا باپ فوت ہوا ہے، آپ کی ماں فوت ہوئی ہے، آپ کا دادا فوت ہوا ہے، آپ کو غم ہے، کسی کو کیا غم ہے؟ وہ آپ کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا فکر ہے؟ اس کے پڑھنے میں وہ چاہت ہوگی جو آپ کی فکر کرنے میں ہوگی۔ آپ کے گھر میں مصیبت ہے، آپ کو تکلیف پتا ہے کہ میرے گھر میں یہ مصیبت آ گئی، میری اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کرے، جو آپ مناجات، جو آپ دعائیں اللہ سے رو کے اٹھا کے کریں گے، کوئی کرے گا آپ کے لیے؟ طریقہ کار کیا جی بنا دیا جی ہم نے لوگوں کے گھروں میں جانا ہے، جا کے ہم نے اچھے کپڑے پہن کے وہاں جاتے ہیں، کھا پی کے آتے ہیں، انجوائے کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اوپر سے چغلیاں بھی کر کے گھر آتے ہیں۔ پہلے تو یہ خواتین نے چیزیں تھی، اب تو مرد بھی معاشرہ چغل خور بہت ہو چکے ہیں۔ اتنی ہی ہے ان میں، اتنی ہی چیزیں، ہر چیز کے بارے میں دیکھیں آپ اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے کوئی نیکی آپ نے کی وہ ساری ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مردوں کے آفیسز، مردوں کے کلاس روم، لڑکے جہاں بیٹھتے ہیں، مرد جہاں بیٹھتے ہیں، وہ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے، ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ مردوں کا کام نہیں ہے، اب مرد سب سے پہلے دوڑ کے آتے ہیں کہ پتہ کرو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہ جو دین کو مختص کر لیا نا کچھ مردوں کے لیے اور کچھ عورتوں کے لیے، ایسا دین نہیں ہے۔ دین کے احکام، دین کے اوامر نواہی، دین کے معاملات مرد عورت دونوں کے لیے یکساں برابر ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے عورت کو کہا نا پردہ کرنا، اللہ نے مرد کو بھی کہا نظر نیچے رکھنی ہے۔ یا مرد کہتے ہیں جی تم پردہ کرو، تم کیوں نہیں کرتی بھی؟ اگر کوئی لڑکی کہے بھی آپ اپنی آنکھیں ٹھیک کرو، نیچے کرو، تو ہم کہتے ہیں وہ آگے سے وہ کہتے ہیں تم پردہ کر لو بھی، تم پہلے اپنی آنکھیں تو نیچے کرو۔ ہمیں لگا کہ ہمیں پرمٹ مل گیا آنکھ اٹھا کر گھور گھور کے دیکھنے کا، اور عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی لازم ہے، اس نے بھی پردہ کرنا ہے ہر حال میں، اس نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے۔ یاد رکھیے مسلمان عورت کا پورا جسم، ٹھیک ہے چہرے کے پردے میں کچھ اختلاف امت میں ہے، اس میں آپ کو تھوڑی ریلیکسیشن مل سکتی ہے، لیکن آپ کا لباس، آپ لباس پہنا اور اتنا ٹائٹ لباس پہنا اور آپ نے جسم ڈھانپا، حتیٰ کہ میں نے تو برقعے بھی ایسے دیکھے ہیں جو اتنے ٹائٹ ہے کہ یہاں سے آپ اس کی یہاں پر باندھتے ہیں، اور لڑکیاں کس لیے ہم یہ کرتے ہیں بتائیں مجھے؟ یہ نمائش کے لیے ہم بن گئے، اس پردے کا کیا فائدہ؟ جلباب جو ہے نا وہ اوڑھنی کھلی آپ کا لباس ہونا چاہیے جو آپ کے جسم سے دور ہو، جو آپ کے جسم کے عضو جو ہے نظر نہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور چھوٹی سی بچی تھی، اور انہوں نے ایک تھوڑا سا باریک سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک موڑ لیا، کہا یہ لباس اتارو، ایک چھوٹی بچی کو پہننے کی اجازت نہیں دی۔ تو یاد رکھیے تربیت بچپن سے ہوتی ہے، تربیت آپ نے چھوٹی عمر میں بچوں کو کرنی ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو ننگے بازو کر دیے گئے ہیں، تھک جائیں گے، یاد رکھیں۔ ہمیں کیا فائدہ جب ہم بہت بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم سے اٹھ کے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے، تب ہم مسلوں پہ بیٹھ جائیں۔ جب ہم پر عمر کا ایک حصہ ہے، جب ہم داڑھی اگر اپنی مونڈنا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو کہ اب اتنی جھریاں پڑ گئی کہ کاٹے لگ جائیں گے، تو تب داڑھی رکھ لیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کو گھر کے معاملات میں کوئی بولنے نہیں دیتا،
بیٹا بیٹی بہو کہتے ہیں اماں جی چپ کر کے بیٹھو، آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، اس وقت آپ مصلے پر آ کر اللہ اللہ کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں گناہوں کو چھوڑنا اصل میں پیغمبروں کا شیوہ ہے، کیونکہ جوانی میں آپ میں طاقت ہے، آپ میں ہمت ہے، آپ کر سکتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنا مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے پاس کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ تب راضی ہوتا ہے کہ میرے بندہ دیکھو تو صحیح، انسان ہے نا، گناہ جو ہے شیطان جو اپنی طرف مائل کرتا ہے، گناہ انسان کے رستے، گناہ بہت، اور پھر گناہ جو لذت والا گناہ وہ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس وقت آپ کہیں یا اللہ میں یہ کام کر سکتا تھا، یہ میرے میں طاقت تھی، میرے میں ہمت تھی، میں اللہ تیری رضا، تیرا غلام، تیرا بندہ ہوتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ پھر راضی ہوگا نا۔ اب جب بوڑھے ہو کے بابا جی سے گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا، اماں جی سے مصلے سے اٹھا نہیں جاتا، اس وقت آپ کہیں جی میں تو اللہ اللہ ہی کرتی ہوں، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب جوانی میں ہمت، آپ دیکھیں نا رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں جی، سب کو نیند بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں شیطان کا کام، دیکھیں نیند ہماری بڑھ گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری کم ہونی چاہیے، ہونی تو یہ چاہیے تھی نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں تھوڑی نیند کے اوپر ہمارے جسموں کو عادی کر دے، تھوڑی نیندیں ہمیں آئیں، ہمارے کم ہم نیند مانگنے والے بنے، ہماری تھوڑی نیند میں ہمارے جسموں کو مطمئن کر دے۔ کیوں کہ من قام رمضان اور من صام رمضان، رمضان کے صرف روزہ نہیں رکھنا، رات کو کھڑے قیام بھی کرنا۔ بتائیں کتنے بچے رات کو قیام کرتے ہیں؟ بتائیں کوئی ایک شاید، کہ رات کو کھڑے ہوں، قرآن یاد ہے نہیں یاد ہے، قرآن پکڑ لیں، موبائلوں کے اندر قرآن موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، آپ اس قرآن کھڑے ہوں، اپنی ایک رکعت میں کھڑے ہوں اور 3-4 رکوع پڑھیں، پھر دوسری رکعت پڑھیں، اس میں 3-4 رکوع پڑھیں۔ قام رمضان، من قام رمضان، جس نے رمضان کو راتوں میں قیام کیا۔ ہم نے کیا کیا کہ پہلے افطاری کرتے ہیں بہت پیٹ بھر کے، اس کے بعد ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شروع کے 2-4 دن تو سارے دوڑ کے مسجد کی طرف تراویحاں پڑھنے جاتے ہیں، بعد میں مسجد جانا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہم جو ساری رات کو اللہ نے جوان جسم آپ کو طاقت دی ہے، یہ ساری رات فونوں کے پر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ جب سے یہ کرونا کے دور کے بعد جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوا، سارے لوگ راتوں کو جاگنے کی عادت پڑ گئی، اور صبح ہم روزہ رکھتے جاتے پھر ہم سو جاتے ہیں، یعنی یہ ہمارے یہاں دن رات ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں پتہ کیا فرمایا، اولئک ھم کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اپنے آپ کو عباد اللہ بنائیں، اللہ کے بندے بنائیں، اللہ کے غلام بنائیں، اللہ کے نوکر بنائیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنائیں۔ ہم کیا بن گئے؟ عباد الشیطان، شیطان کے بندے۔ شیطان پورے 11 مہینے ہمارے اوپر اتنی ورکنگ کر کے گیا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ وہ اس کو اللہ بند بھی کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کے تابع دار اتنے ہیں کہ ہم اس کی چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وفادار ہیں بڑے اس کے ساتھ۔ وفاداری کا ہم حق ادا کرتے ہیں کہ ہم تمہارا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے بندے ہیں اور ہم تمہاری بات مانیں گے۔ یاد رکھیے عباد الرحمن بنے، رحمان کے بندے، اور اس لفظ کو سمجھے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ غلام بنے اللہ کے، غلام اپنے مالک کی نافرمان۔ بس یہ ذہن میں ایک آج کے دن میں اپنے ذہن میں سب بچے بچیاں یہ بات لے کر جائیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اور غلام جو ہے، سلیو کی جو اوقات ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو ملازم ہے نا، جز وقتی ملازم، یہ غلام نہیں ہمارے، کل وقتی بھی نہیں ہے، جز وقتی دونوں ہی، یہ غلام نہیں ہمارے۔ ہم ان کو آنکھ نہیں اٹھانے دیتے۔ ہمارے گھر سے چھوٹے سے لے کر بڑا بندہ اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، تم نے یہ کام کر کیسے لیا، تم کر کیسے سکتے ہو، جیسے ہم نے ان کو خرید لیا، حالانکہ وہ ہمارے غلام نہیں ہیں۔ تو آپ اس جگہ پہ ذرا اپنے آپ کو تھوڑی دیر رکھ کے دیکھیں کہ یہ میرا ایک کل وقتی یا جز وقتی ملازم ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، خریدا نہیں ہوا، اس کو میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں۔ تو مجھے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ میرا مالک اور میرے اس کے سامنے میری اوقات کیا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے لیے آسانیاں تلاش کریں۔ آسانیاں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہیں۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ برکات ہے، قرآن کا سننا رحمت، قرآن پر عمل کرنا باعث نجات، قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہے، آسانی ہے ہی بلکہ اس میں آپ یاد کریں
یاد رکھیں اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، آپ مجھے صرف ایک ویک یہ رمضان کا مہینہ کر کے دیکھیں، مجھے بتائیں آپ کے گھر میں کتنی برکات آتی ہیں، آپ کی زندگی میں کتنی برکات آتی ہیں، آپ کی زندگی میں چینجنگ کتنی آتی ہیں. کچھ چینج ہو نا، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں تاکہ وہ متقین کی صفات جو اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، متقین کی صفات پکی پکی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. پہلا صفت ہے متقین کی کہ یؤمنون بالغیب، کہ اللہ پر غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھا ہم نے نہیں، بغیر دیکھے ایمان ہے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. دوسرا متقی کی مطلب آپ چاہتے ہیں سب بندے کہ ہم اللہ کے غلام کیسے بنے، اللہ کے بندے کیسے بنے، تو اس کے یہ 3-4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب، اللہ پر غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. قرآن شروع ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے متقین کی، مومنین کی صفات بیان کر دیتا ہے. یعنی اللہ تو پہلے بتا رہا ہے، اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا. اللہ نے کوئی یہ نہیں رکھا کہ بعد میں سلیبس اینڈ ہوگا تو تب جا کے پتہ چلے گا کہ رزلٹ کیا ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے شروع میں ابتدا میں بتا دیا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اللہ پر غیب سے ایمان لانا. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے. اور نماز کیسے کام ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر پڑھنا، نماز قائم ہونا ہے. یہ نہیں ہے جب دل اٹھایا منہ اٹھ کے پڑھ لیا، میری فلاں میٹنگ ہے، فلاں کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے بڑا میں اس ادارے کا، اس گھر کا، اس جگہ کا بڑا ممبر، مضبوط ممبر، اور میرے بغیر یہ ادارہ چلتا نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں. بلیو کریں جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، ایسا اللہ کر دیتا ہے کہ گویا آپ یہاں پر کبھی آئے بھی نہیں تھے. وہ ادارہ بھی یاد نہیں رکھتا. وہ ابھی یہی آپ کے اسٹوڈنٹس یا اساتذہ بھی یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہی آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر آپ کا تعلق استاد والا وہ ہو نا، جو واقعی ایک استاد کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ استاد جب یہ پڑھ کے بھی چلے جائیں گے نا تو تب بھی آپ کو سلام کرنے آیا کریں گے. جب استاد بنیں گے تو استاد نہیں ہیں. یہ بھی یہاں مجبوری سے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے کورس اپنا پورا کرنا ہے، اپنا پاس کرنا ہے، اپنی ڈگری لینی ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے یہ استاد ہے، یہ استاد کا مقام ہے. کتنا استادوں کا مقام ہوتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں استاد گزر رہا ہے، بچے اندر ان کے اندر بج رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ میرا استاد گزر رہا ہے. احترام مطلب ہم خود ہی ان چیزوں کو، اس کو ہم کہتے ہیں جی کانفیڈنس کہتے ہیں، اس چیز کو ہم کہتے ہیں اعتماد ہے، اس کی چیز کو ہم کہتے ہیں آزادی ہے. آزادی نہیں ہے، بدتمیزی ہے، یہ بے ادبی ہے. استادوں کا احترام کرنا چاہیے ہمیں ہر صورت میں. اچھا، تو میں بتا رہی تھی غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. تیسری چیز ہے وَيُنْفِقُونَ، اپنے مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کرنا ہے. یہ متقین کی صفات ہے. پھر قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور قرآن سے پہلی جو کتابیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں قرآن پر، توریت پر، زبور اور انجیل پر ایمان نہیں رکھتا، تو نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. جیسے قرآن پر ایمان رکھنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا لازمی ہے کہ وہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں. اور یہی ڈیمانڈ ہماری کفار سے ہے، نان مسلم سے ہے، کہ جس طرح ہمارا ایمان تمہاری کتابوں پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تمہارا ایمان بھی قرآن کے اوپر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. سمپل سا فارمولا ہے، یہی طریقہ کار ہے. اور پھر آخری چیز کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھنا. تو یقین رکھنا یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دینا جی میں الحمدللہ آخرت پر یقین رکھتا ہوں. یقین سے مراد ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے نا کہ آپ کا اتنے دنوں بعد امتحان ہے، پیپر ہے، یا آپ کی فلاں جو ہے کوئی پروگرام ہے، کوئی سیریمنی ہے، کوئی چیز بھی ہے، تو ہم اس کی تیاری پہ جٹ جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تیاری پہ لگ جائیں. آخرت پر یقین یہ ہے، آپ نے یہ تمام کام کرنے ہیں. یہ آخرت کی یقین کے لیے سارے کام ہیں کہ نمازیں وقت پر پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور وقت مقرر پر نمازیں پڑھنی ہیں، اور اللہ کے اوپر غیب پر ایمان رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علیہ الا البلاغ المبین. ابھی آپ دیکھیں صرف 3 سے 4 آیات کو میں بیان کر سکی ہوں. تو اگر ہم قرآن پورا کریں تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں بچوں کوشش کیا کریں، محنت کیا کریں قرآن کے اوپر. قرآن سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑیں، بہت مضبوطی سے جوڑیں. کوئی آپ کو ہلا نہ سکے، نہ آپ کے گھر میں کچھ ہوگا، نہ آپ کی زندگی میں کچھ ہوگا اگر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.